السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لسانی یفقهوا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا برحمتک یا عزیز و یا غفار۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کل اختتام ہو گئی تھی، اور اب انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ آل عمران پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی مناسبت سے ایک بات میں آپ لوگ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ لوگ وہ فلو چارٹ دیکھ لیں اور ذہن میں لے آئیں جو میں نے کل اپلوڈ کرا ہے اسی ویب سائٹ پہ، اپنے اسی پیج پہ، تو آپ لوگ کو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ سورہ آل عمران کل 200 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور اس میں 20 رکوع مبارک ہیں۔ سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اس مدنی گروپ کے جوڑے کی یہ دوسری سورہ آ رہی ہے جس کے سورہ آل عمران ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت عمران، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر آئے گا اس میں۔ جوڑے سے میری مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک گہری مشابہت ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ فرق بھی موجود ہے، اور اسی فرق کی بنا پہ ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں صورتیں کمپلیمنٹری ہیں، مطلب ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ سملیرٹیز آپ لوگوں کو نظر آئے گی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین میں۔ کچھ سملیرٹیز کیا ہیں میں آپ لوگ کو جلد از جلد بتا دوں، اس میں 2 یا 3 منٹ لوں گا آپ کے، پھر ہم لوگ انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ پہلی سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کا آغاز الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، جن کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے یا رسول کو معلوم ہے۔ دوسری بلکہ سملیرٹی وہ یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظیم ترین عظمت کا بیان اور اس کی صنائی اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اگرچہ سورہ آل عمران میں تورات اور انجیل کا بھی بیان آپ لوگ کو ملے گا، یہ اضافی شے ہے۔ اسی لحاظ سے تیسری سملیرٹی، دونوں صورتوں کے اختتام پر ایک عظیم ترین دعا آ رہی ہے، جامع دعا، عظمتوں بھری فضیلت بھری ایک عظیم ترین دعا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پہ بھی آئے گی۔ اسی طریقے سے چوتھی سملیرٹی یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی طرح یہ سورت بھی 2 امتوں سے بحث کر رہی ہے، لیکن یہ بنیادی فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ خطاب کن کے بارے میں تھا؟ یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل۔ لیکن یہ بنیادی فرق ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ یہودیوں کے بارے میں تھا، اور سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب کن کا ملے گا آپ لوگوں کو؟ نصارہ کا، عیسائیوں کا۔ لہٰذا اہل کتاب کا جو بیان گزر چکا ہے یہودیوں کے ضمن میں، اگرچہ تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان یہودیوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب اس صورت میں آپ لوگوں کو زیادہ خطاب عیسائیوں سے ملے گا، تو ایک طریقے سے 2 امتوں سے بحث کر رہی ہے، ایک موجودہ امت مسلمہ، اسی طریقے سے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود جن کا ذکر آ چکا سورہ بقرہ میں، اور اب سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ جو گزر چکی تھی اس کی ڈویژن اگر آپ لوگ ریکال کریں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔
ابتدائی پہلا حصہ، پہلا نصف اول 18 رکوعوں پر مشتمل تھا، اور نصف ثانی جو دوسرا رکوع تھا، مطلب دوسرا حصہ تھا، وہ 22 رکوعوں پر مشتمل تھا۔ 18 اور 22 40 رکوع، تقریباً مساوی دو حصے تھے۔ وہی کیفیت آپ لوگوں کو سورہ آل عمران میں ملے گی۔ کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع پہلے حصے میں اور 10 رکوع اختتام کے حصے میں، نصف ثانی کے حصے میں، اور آیات کے لحاظ سے بھی ایک دم میچ کر رہی ہے دونوں صورتیں۔ 101 آیات آپ لوگوں کو پہلے 10 رکوع میں ملے گی، اور 101 آیات آپ لوگوں کو پہلے 10 رکوع میں ملے گی، اور 99 آیات آپ لوگوں کو اختتام کے 10 رکوعوں پہ ملے گی۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک طریقے سے مناسبت ہے۔ دوسری ایک بنیادی فرق تو نہیں، بلکہ ابھی بھی سملیرٹی کہیں گے، کہ جیسے وہاں 3 حصے تھے نصف اول کے، یہاں بھی 3 حصے ہیں۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا پہلے 18 رکوع میں نے کس طرح ڈیوائیڈ کرے تھے، وہاں پہ 4 رکوع، 10 رکوع اور 4 رکوع، 4 اور 10 14 اور 4 18 رکوع۔ یہی تقسیم آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی نظر آئے گی، کہ جو ابتدائی 10 رکوع ہیں وہ رکوعوں کے حساب سے بلکہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، یہاں پہ آیات کی تمہیدی کے حساب سے ڈیوائیڈ ہیں۔ یعنی یہ 32 آیات آپ لوگ کو پہلے نظر آئیں گی، پھر 31 آیات، اور پھر 38 آیات۔ یہ سب فلو چارٹ میں نے لکھا ہوا ہے، جو لوگ لیٹ آئے ہیں وہ آپ لوگ فلو چارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جو پہلی 32 آیات ہیں ان 10 رکوع کی، پہلے 10 رکوع کی، اس میں تمہیدی آیات ہیں، جیسا کہ 6 رکوع سورہ بقرہ کے، جہاں ابتدائی میں روئے سخن یہودیوں کی طرف تھا۔ تو یہی جو آپ 32 آیات دیکھیں گے، اس میں قرآن کی عظمت کا بیان آپ لوگوں کو نظر آئے گا، اور اسی طریقے سے جہاں وہاں پہلے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر تھا، یہاں نصاری کا ذکر ہوگا، یعنی عیسائیوں کا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا سب گروپ چلے گا 31 آیات کا، ابھی ہم لوگ نصف اول میں، یعنی پہلے 10 رکوع، اس کی جو دوسری سب ڈویژن ہے 31 آیات پر مشتمل، اس میں براہ راست خطاب آپ لوگوں کو نصارہ سے نظر آئے گا، اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی ولادت کس حالت میں بھی، پیدا کس طرح ہوئے وہ، ان کا مقام اور مرتبہ، اسی طریقے سے ان کی اصل حیثیت کس نوع سے تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ان کے نصارہ نے، ان کے ساتھیوں نے۔ تو یہ سارا حصہ آپ لوگوں کو 31 آیات میں ملے گا۔ اور آخری جو 38 آیات ہیں، وہ آخری 38 آیات جس طرح سورہ بقرہ کی آخری 4 رکوع تھے، ویسے ہی ذکر آپ لوگوں کو جس طرح ان آخری 4 رکوعوں میں حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ کا ذکر تھا، لہٰذا یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ کا آخری 38 آیات میں آپ لوگ کو نظر آئے گا حصہ اول سورہ آل عمران کی، اہل کتاب کو دعوت کا ذکر، وہی انداز آپ لوگ کو یہاں نظر آئے گا۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں ایک اور لحاظ سے بہت گہری مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے جو کہ مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی، کہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ آل عمران، لیکن صرف یہ حصہ جو بیچ کا 31 آیات پر مشتمل ہے، 31 آیات پر، اس کا نزول ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ اسی طریقے سے جو 38واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، جو ہم لوگ سود کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، سود کے حالات اور اس کی حرمت پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ بھی سورہ بقرہ میں جو 38واں رکوع تھا سود کے معاملات میں، یہ بھی 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک طریقے سے مناسبت ہے۔ بقیہ سورہ بقرہ کا میجر حصہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ میجر حصہ سورہ آل عمران کا غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو یہ ایک آپ لوگ فرق سمجھیے گا۔ یہ ابتدائی 10 رکوع مشتمل ہو گئے، جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ 10 دنوں میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم لوگ یہ پورا حصہ 25 جولائی تک ختم کر لیں گے، پھر 5 اگست تک ہم لوگ آخری 10 رکوع پڑھیں گے، اور وہ آخری 10 رکوع 99 آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا 19 رکوع سورہ بقرہ کے شروع ہو گیا تھا، آپ لوگ کو یاد ہے 18ویں رکوع کے 19ویں رکوع جب شروع ہوا تھا سورہ بقرہ کا، تو کون سی آیت تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ دوسرے پارے کی آیت تھی، آپ لوگ کو یاد ہوگا۔ بے نہیں یہی چیز یہاں جب 11واں رکوع شروع ہوگا، یہی انداز آپ لوگ کو اہل ایمان کا نظر آئے گا، اور وہ آیت ہو جائے گی یا ایھا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یہ نصف ثانی کے 10 رکوعوں میں ہاریزونٹل ڈویژن ہے۔ پہلے 2 رکوع میں خطاب مسلمانوں سے اور اہل کتاب سے نظر آئے گا، پھر 6 رکوع مسلسل غزوہ احد جو بیٹل آف احد ہوئی ہے اس کے حالات پر مشتمل نظر آئیں گے، جو مسلمانوں سے وہاں غلطیاں ہوئی، ان پر گرفت کیا ہوئی، اور آئندہ کے لیے کیا کیا ہدایات اللہ کی طرف سے ان تک نازل ہوئی، یہ تمام معاملات آپ لوگوں کو درمیانی 6 رکوع میں نظر آئیں گے۔ اور اختتام کے 10 رکوع، آخری 10 رکوع میں فلسفہ ایمان کی جڑ بنیاد
اور اہم ترین بحث اور پھر عظیم اور جامع ترین دعا وتھ فائنل کنکلوژن آپ لوگ کو نظر آئے گا۔ تو 2 رکوع، 6 رکوع اور پھر 2 رکوع، تو یہ تقریباً 10 رکوع ہو گئے آخری حصہ۔ تو اس لحاظ سے یہ ہاریزونٹل ڈویژن ہے، اور یہ ساری ڈویژن آپ لوگ کو پڑھتے ہوئے محسوس بھی ہوگا کہ بسا اوقات الفاظ و واقعات میچ ہوں گے سورہ بقرہ سے، اور مضامین بھی اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی آپ لوگوں کو کہ باقاعدہ آپ لوگ کو فیل آئے گا کہ آیات متشابہات نظر آئیں گی، یعنی ملی جلی آیات، جس کی وجہ سے جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں، حافظ قرآن، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بسا اوقات سورہ آل عمران پڑھاتے پڑھاتے تراویح میں سورہ بقرہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان دونوں صورتوں کے مضامین مل کر کسی ایک بات کی تکمیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نام دیا تھا بتائیے آپ لوگ؟ الزہراوین، 2 نہایت روشن اور بابرکت صورتیں، جو انسان دنیاوی معاملات میں ان کو پڑھے گا اور رہتی دنیا تک پڑھے گا تو اس کے لیے یہ باقاعدہ سائے کی طرح، سائبان کی طرح روز محشر میں اللہ کے حضور نازل ہوگی ان کے اوپر، جس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ تو ان 2 صورتوں کو حضور نے نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آخری 2 صورتیں قرآن مجید کی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی لحاظ سے یہ 2 صورتیں الزہراوین، فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمہ بہت بابرکت اور روشن خاتون، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے الزہراوین بہت بابرکت اور روشن 2 صورتیں۔ اب میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، آئی ایم شیور میں بہت ٹائم بھی لے گیا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ان کا حقیقی علم ایک تو صرف اس ذات کو پتہ ہے جس کا یہ کلام ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ، اور دوسرا اس کو پتہ ہے جس پر یہ کلام از خود نازل ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی ہمیں ان کی بنیاد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا مطلب ہے۔ الف لام میم، یہ تو جب ہم لوگ مر کے جائیں گے اللہ کے پاس شاید تب اس کی حقیقت کھلے، روز قیامت میں شاید اس کی حقیقت کھلے، لیکن ابھی رہتی دنیا میں یہ چیز وراء الورا ہے، ہماری عقل سے بہت آگے کی چیز ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الحی اور القیوم، اس کی ذات زندہ ہے از خود، اس کی ذات کسی کی مستعال نہیں ہے، وہ زندہ ہے از خود، یعنی ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے نا، لیکن اللہ کی ذات از خود زندہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ واحد ہے، تنہا ہے اور از خود زندہ ہے، اس پہ موت کبھی نہیں آ سکتی۔ اور القیوم ہے، قائم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تمام دنیا فنا ہو جائے گی لیکن اللہ باقی رہے گا۔ یہ الحی القیوم جو 2 اسماء حسنہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ آیت الکرسی میں بھی یہ ریپیٹ ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگ کو مزید اس کی ڈیٹیل سمجھنی ہے تو آپ لوگ وہ رکوع مبارکہ سمجھ سکتے ہیں میری ریکارڈنگ سے۔ تو یہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز کی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کون سا ہے اپنا یہ جو اسم اعظم جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی شرف قبولیت کرتا ہے، کون سا ایسا اسم اعظم ہے؟ چنانچہ حضور نے ایسے اشارے کیے باقاعدہ، جس طرح رمضان میں بھی حضور نے ایک دم تعین سے تو نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، 21، 23، 25، 27، 29 کون سی ہے، یہ نہیں بتایا، لہٰذا تلاش کرو، ضرور شوق ہو، دروبینی ہو، اشارے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ ایک اسم اعظم ہے، انفیکٹ 2 اسم اعظم ہے اللہ کے، ان کی مناسبت سے اگر کوئی انسان اللہ سے دعا مانگے گا تو وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضور نے پھر اشارہ کرا کہ وہ اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ۔ تو یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں۔ سورہ آل عمران میں آپ لوگ یہاں پڑھ چکے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر سورہ طٰہٰ میں بھی یہ آیت آئے گی۔ لہٰذا یہ بہت جامع اسماء الحسنہ ہیں، ان کو پڑھنے کی آپ لوگ اسپیشلی عصر کی نماز کے بعد کوشش کیا کریں، اور اسی کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگا کریں، کیونکہ یہ اسم اعظم اللہ کو بہت محبوب ہے۔
الحی القیوم، اس کی ذات اب خود زندہ ہے، از خود زندہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی پیشانی کو، اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور القیوم ہے، قائم ہے، اپنی ذات میں از خود محمود ہے، اسے کسی کی حمد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جان لو یہ کس کا کلام ہے، کس نے اتارا ہے۔ اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، تصدیق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کے ساتھ آئی ہے جو موجود ہے اس کے سامنے اور جو موجود ہے اس کے پیچھے، یعنی تورات اور انجیل۔ یہ بھی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ پہلی کتابیں تھیں، وانزل التوراۃ والانجیل، یہ پہلی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بات بالکل الگ ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی علماء کی طرف سے، لیکن اللہ کی کتاب تو حق لے کر آئی تھی نا، تو تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، اور قرآن بھی حق ہے۔ اور یہ دو اعتبارات سے تصدیق کرتا ہے، کیسے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، کیسے یہ اللہ کی کتاب؟ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو ان کتابوں میں واضح تھی، خود مصداق بن کے آئے ہیں حضور اور یہ قرآن خود ان پیشن گوئیوں کا جو ان کتابوں میں موجود تھی۔ اور تورات اور انجیل بھی ثابت کرتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے والے۔ تو یہ انڈائریکٹلی ایک طریقے سے سمجھ لیجئے اٹس اے ویشیس سائیکل، اوکے؟ قرآن اور حضور خود مصداق بن کر آئے ہیں، اور تورات اور انجیل میں بھی ایسی پیشن گوئیاں لکھی ہیں کہ قرآن آئے گا اور حضور بھی آئیں گے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور اسی نے ہدایت کے واسطے روشن نشانیاں نازل کریں، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان بھی اتارا، اللہ نے فرقان بھی اتارا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان تورات بھی ہے، فرقان انجیل بھی ہے، فرقان قرآن بھی ہے، اور فرقان ہر وہ معجزہ ہے جو اللہ کی یاد دلائے۔ یوم الفرقان ہم لوگ پڑھیں گے سورہ انفال میں، غزوہ بدر کو کہا گیا ہے، یعنی جو چیز حق و باطل میں تمیز پیدا کرے، ایک بنیادی امتیاز اور فرق کر دے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ یہ ہے فرقان، اور یہ تمام فرقان واضح ہو کر ہدایت کاملہ بن گئی ہے یہ قرآن کی شکل میں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ یہاں آپ لوگ کو ایک دھمکی کا انداز نظر آئے گا کہ اس کتاب کا دوستوں یہ معاملہ مت سمجھو کہ دوسری کتاب کی طرح چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو، مان لیا تب بھی حرج نہیں ہے، نہ مانا تب بھی حرج نہیں ہے، اگر پڑھنے پہ طبیعت آمادہ ہو رہی ہے تب بھی حرج نہیں ہے، اگر نہ پڑھنے پہ آمادہ ہے تب بھی راضی ہے۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، لہٰذا اگر اس کتاب کو تم نہیں مانو گے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کرتے ہیں ہماری کتاب کا، کیونکہ یہاں دیکھیں کتابوں کا ہی مضمون چل رہا ہے، جو کوئی کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا، شریعت کا، کتاب کا، ہماری ذات کا، بآیات اللہ ہماری آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لے گا۔ یہ اللہ کے بھی دو عظیم جو اسماء حسنہ ہیں، عزیز ذو انتقام، ان کو بھی ذہن میں رکھیے دوستوں۔ جہاں اللہ رؤوف الرحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، اس کے ساتھ ساتھ عزیز ذو انتقام، شدید ہے عذاب دینے میں بھی اور انتقام لینے میں بھی، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ اس طرح دعا کیا کرو کہ ما بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان اللہ سے دعا مانگا کرو کہ تمہیں ڈر بھی رہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اور رجا امید بھی ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی میری ساری کوششیں اس کی نظروں کے میں، ما بین الخوف والرجاء، کہ خوف اور امید کے بیچ میں اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگا کرو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، یعنی ہر چیز اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے صنائی سے ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ جو گناہ ہم لوگ چاہے دن کے اجالے کے اندھیری اور تاریکی میں کریں، اس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اس اللہ کی قدرت اور ثنائی کا آپ لوگ یہ دیکھیے مظہر کیا ہے، وہی ہے اللہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے اور تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنا لے، اپنی تصویر کشی خود کر لے، اپنا حسن اور جمال اور بڑھا لے، نہیں۔ هو الذی، وہ ہے اللہ، یصورکم فی الارحام، جو کہ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، مصور اسی سے نکلا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا، میرے خیال سے ڈاکٹر بشرا نے، کہ ہمیں عربی بھی سکھائیں، تو میری کوشش ہوگی بیچ بیچ میں الفاظوں کو توڑ توڑ کے آپ لوگ کو سمجھاتا بھی رہوں۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، یصورکم، جو کہ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، مصور کشی کرتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں میں، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے تمام کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور اس کے تمام کام کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ پہلے یہ آپ لوگ آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے، کیونکہ اس پہ 10 منٹ نہیں بلکہ 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے اسے ایک آیت نمبر 7 میں۔ اور دیکھیں یہی 7ویں آیت، 7واں میں نے آپ لوگ کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کا بڑا فیوریٹ ڈیجٹ ہے، فیوریٹ نمبر از 7۔ تو دیکھیں یہ بھی 7ویں آیت بہت اپنے فلسفے کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور بہت کم لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہے، آپ لوگ غور کریے گا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، ایک تو وہ اللہ، ایک واحد الہ وہ ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، منہ آیات محکمات، جس میں سے ایک حصہ تو محکمات ہے، محکم ہے، ہن ام الکتاب، اور یہی محکم آیات، محکم کتاب، کتاب یعنی شریعت کا حصہ ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیات اس میں متشابہ ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کیسے، یعنی ایک تو اللہ نے نازل فرمائی یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس میں ایک محکم آیات ہیں۔ محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ آیات، یعنی حکمت بری، عقل و فہم کی پختگی والی آیات، جس کا مفہوم واضح ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہن ام الکتاب، اور اس کتاب کی اصل جڑ بنیاد وہی ہے، وہی ہے۔ کتاب سے آپ لوگ کو لفظ سمجھ آ گیا ہوگا، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی جو ہم لوگوں نے سورہ پڑھی ہے، کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کتاب کا مطلب شریعت۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دوسرے پارے میں بھی پڑھا تھا، کتب علیکم القصاص، تم پہ لازم کر دیا گیا مقتول کا بدلہ لینا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ لازم ہے روزے رکھنے رمضان کے۔ تو کتبہ یا الکتاب یعنی ہن ام الکتاب، اس کتاب کی اصل جڑ بنیاد، اس شریعت کی اصل جڑ بنیاد وہ عقل و فہم کی پختہ گری والی آیات ہیں، جس کا مفہوم ایک دم واضح ہے، اوریاں ہے، اس میں کوئی ڈھکا چھپا الفاظ ہے ہی نہیں۔ ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور اس میں کچھ آیات اس قرآن میں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا حقیقی علم صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے، جن کا حقیقی علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور عام حالات میں جو کہ اب دنیا چل رہی ہے ناممکن ہے ایک طریقے سے۔ یوں سمجھیے کہ عام حالات میں ناممکن ہے، اس کو اس طرح سمجھیے دوستوں، اور آپ لوگ کو یہ جو ابھی 2-3 منٹ میں باتیں بولنے والا ہوں بہت پسند بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے تذکر اور ایک چیز ہوتی ہے تدبر۔ تذکر اور تدبر کا معاملہ قرآن مجید سے لنک ہے، اور یہ بالکل اپوزٹ ٹرمز ہیں۔ آپ لوگ ہمارا وال پیپر جب پڑھیں گے ٹرن ٹورڈز قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کی آیت ہے۔ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے انداز میں پوچھا ہے تمام انسانوں سے، مجھ سے، آپ سے، ہم ہر ایک سے، کہ ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت، واعظ کے لیے، موعظہ کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، تو ہے کوئی ہدایت لینے والا؟ تو قرآن مجید تو ایک اول تو کیا ہے؟ تذکر، یاد دہانی۔ انسانوں کے لیے آسان ترین کتاب قرآن مجید ہے تذکر کے لحاظ سے۔ تذکر یعنی عام انسان بھی 1450 سال پہلے بھی اس سے فیضیاب ہو کے گزر چکا ہے، اور قیامت سے پہلے آخری انسان بھی اگر اس کو بنیادی عربی آتی ہو، چھوٹی سی عربی، معمولی عربی،
تو وہ آرام سے اتنا تو ہے کہ قرآن سے ہدایت اخذ کر لے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ ہے تذکر. لیکن اس کے برعکس کیا معاملہ ہے وہ سمجھیے. اس کے برعکس معاملہ ہے تدبر کا. تدبر، غور و فکر. غور و فکر اور تدبر کے لحاظ سے اللہ اکبر وراء الورا ثم وراء الورا یہ انتہائی مشکل ترین کتاب ہے غور و فکر کے لحاظ سے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، انتہائی مشکل کتاب، انتہائی مشکل کتاب تدبر کے لحاظ سے، غور و فکر کرنے کے لحاظ سے. اس لیے آج 1450 سال گزر گئے ہیں دوستوں. 1450 سال گزرنے کے باوجود ایک شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی عالم نے، کسی مفتی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے گویا کہ پورے قرآن کو سمجھ لیا ہو. ناٹ ایون اے سنگل پرسن. یہ قرآن صرف ایک ذات نے سمجھا ہے جس پہ یہ خود ڈائریکٹ نازل ہوا ہے، اور وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی آج تک تمام حضرات، تمام عالم، تمام امام قاصر ہیں اس کو سمجھنے سے. امام راضی جیسے بڑے بڑے عالم 6 جلدوں پر مشتمل تشریح کرنے والے قرآن کی سورہ حدید کے موقع پر آ کے جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اللہ ہے جو کہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے اور باطن بھی ہے، اتنا پوشیدہ ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہا. اس آیت کو پڑھ کر وہ ہل گئے اور کہا کہ یہ مقام تو بہت عظمتوں والا، بہت جلال والا اور بہت قدرتوں والا ہے. اس کا میں کیا ترجمہ کروں؟ جس کے بارے میں حضور بھی کہتے تھے کہ قیامت تک اس قرآن سے لگاتار ہیرے اور جواہرات نکلتے رہیں گے. انسان تھک جائے گا ان کو سمیٹتا ہوا، لیکن اس کی ہیرے جواہرات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کے کوئی کنارے ہی نہیں ہیں. ہر دور کے افق پر روشن سورج کی طرح چمکے گی یہ کتاب. معلوم ہوگا کہ آج ابھی نازل ہوا ہے یہ قرآن مجید، اور وہ تمام مسائل جن سے آج دنیا گزر رہی ہے گویا کہ ان کا علاج ہے اس قرآن مجید میں. لہٰذا یہ ہدایت کا ایک ایسا سرچشمہ ہے دوستوں جن سے 1450 سال پہلے کا جو شخص تھا وہ بھی ہدایت حاصل کر سکتا تھا، اور اسی کتاب سے قیامت سے پہلے آخری انسان بھی ہدایت حاصل کر لے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور کہتے تھے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج دے گا اور بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی آیات کے ذریعے سے ہم بہت کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت کو گمراہ کرتے ہیں. بہت اہم مقام ہے. ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس میں ایسی آیات ہیں جو کہ ڈھکی چھپی ہیں، اس کا حقیقی علم کسی کو نہیں پتا. یعنی ایک تو آیات احکامات محکم، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اور ایک آیات متشابہہ جن میں بحث کرنا فضول ہے. یہ علم غیب کا معاملہ ہے دوستوں. اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کا میں اور آپ کیا تصور کریں گے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ کی کرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کی کرسی ہے ہمیں نہیں پتا کیسی ہے. اس کا عرش ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. اسی طریقے سے فرشتے ہیں، کیسے ہیں نہیں پتا. عالم برزخ ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے نہیں پتا. اسی طریقے سے عالم آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی اصل حقیقت ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں حضور نے ہمیں سکھائی ہیں. اور جنت کے بارے میں کیا بتایا کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کانوں نے اس کو سنا نہیں، اور کسی قلب بشر پر اس کا ادراک، اس کا گمان تک غالب نہیں ہو سکا. لہٰذا اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے بس. لیکن ان کی تفاسیر، اسپیشلی یہ جو آیات محکمات کے بعد ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ ایسی آیات جو کہ محکم نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، متشابہ ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا انسان ورنہ بھٹک جائے گا. لہٰذا دوسرے درجے میں کچھ فزیکل فینومناز بھی ہیں جو کہ ایک وقت تک آیات متشابہات میں سے رہے ہیں. آپ لوگ کو معلوم ہے جن کا حقیقی علم ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے. سائنس نے ترقی کری ہے، رفتہ رفتہ ان سے بہت سی چیزیں اب وہ آیات متشابہ محکم ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بولا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائیں کن فیکون کن فیکون. فار ایگزامپل آج سے آپ لوگ کو معلوم ہے 300-400 سال پہلے مائکروسکوپ تو ایجاد نہیں ہوا تھا. جب مائکروسکوپ نہیں تھا تو سورہ مومنون میں ایمبریولوجیکل اسٹیجز، پہلے ایمبریو ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں، یہ ساری چیزیں.
انسان نہیں سمجھ سکتا تھا آج سے 400-500 سال پہلے، لیکن آج انسان کو معلوم ہو گیا کہ قرآن نے جو 1450 سال پہلے کہا وہ ایک دم صحیح تھا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں آپ لوگ پڑھیں گے خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ 1450 سال پہلے انسان کو نہیں پتا تھا، لیکن آج انسان کو 3 اندھیروں کی کیا حقیقت ہے۔ پہلا اندھیرا انٹیریئر ایبڈومنل وال، دوسرا اندھیرا جو ہے وہ ریکٹس شیت، مطلب ریکٹس شیت پہلا انٹیریئر ایبڈومنل وال، دوسرا یوٹرس، اور تیسری امنیوٹک کیویٹی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں آپ لوگ پڑھیں گے، بلکہ سورہ یاسین میں بھی پڑھیں گے کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز گھوم رہی ہے، یہ اجرام سماویہ، یہ گلیکسی، سب چیزیں گھوم رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے کسی کو معلوم تھا یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ ریفر کر رہا ہے؟ لیکن آج سائنس نے دریافت کرا ہے کہ ہم سمجھتے تھے پہلے سورج گھوم رہا ہے، چاند نہیں گھوم رہا ہے، پھر ہم نے سمجھا چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے سوچا دنیا اپنے سورج اور چاند کے گرد گھوم رہی ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلا دنیا اپنے مدار کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ آیت پڑھی کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز گھوم رہی ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ تو دور نہیں ہے، آج ہی ہم لوگوں نے اس کی حقیقت فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ ہم قسم کھاتے ہیں ان ستاروں کی جو کہ ڈوب جاتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز آج سے 10 سال پہلے دریافت ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں جو ابھی ثابت ہونی رہتی ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن آج بھی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان اور تمہارے نیچے 7 زمین بنائے ہیں۔ اب انسانوں کو نہیں پتا، لیکن میرا علم ہے، میرا یقین ہے، مجھے اللہ پر توکل ہے کہ جب یہ سائنس پروف کرے گی تو انسان کہے گا یہ تھی وہ بات سال پہلے کہی، اور یہی ہے وہ ترتیب جس طریقے سے اللہ نے کہی ہے۔ اور ہوتے ہوتے سورہ حامیم سجدہ کی بہت اہم آیت آئے گی آپ لوگ کے سامنے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، وفی انفسہم، اپنے اندر بھی، اپنے اندر ان لوگوں کے ایسے ایسے ہارمونز اور گلینڈز نکل آئیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہی حق ہے۔ تو یہ حق بہت جلد آنے والا ہے۔ تو یہ روز قیامت کا بھی ایک معاملہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری حقیقت ہم پہ واضح ہو جائے گی، جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، اور یہ مہ کامل ضرور بنے گا جب دجال نازل ہوگا، اور ان تمام اجرام سماویہ اور ان تمام فزیکل نیچر کے فینومیناز کا جو حقیقی علم ہے وہ سب کو اپنی مٹھی میں کر لے گا اور اس سے شر اور باعث فتنہ اٹھائے گا۔ تو یہ معاملات بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس میں بہت ایسی آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، اور بہت ایسی آیات ہیں جو کہ متشابہ ہیں، جن کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ ابھی تک کھلا نہیں ہے۔ ان کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ اور رسول کو معلوم ہے۔ تو ان کی آیات کی گہرائی میں جانے سے آپ لوگ بھٹک جائیں گے۔ تو وہ چیزوں کو آپ فالو کریں گے سائنس سے۔ جب سائنس نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہمارے آگے لا کے کھول دی جائیں گی، تب ہم لوگ یہ ساری آیات متشابہ انڈائریکٹلی آیات محکم بن جائے گی۔ جیسے ہم لوگ کو معلوم تھا بلیک ہولز کی تصور، اسی طریقے سے ایمبریولوجیکل اسٹیجز، اور اسی طریقے سے یہ جو بڑے بڑے اجرام سماوی ہیں، ان ساروں کی حقیقت اب قرآن کے بعد سائنس نے بھی کھول دی ہے۔ تو ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اسی حصے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی انہی آیات محکمات متشابہ جن کا حقیقی علم ابھی تک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، ایسے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ منہ ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنے کی عوض پڑھتے ہیں، فتنے کی غرض سے پڑھتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، یا تو واقعتاً ان کا ذوق و علم اتنا ہوتا ہے کہ ان کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ لوگ کو آیت سمجھ آئے گی کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، خاص بات نئی نکالنی ہوتی ہے ان لوگوں کو ان آیات متشابہ میں سے، تاکہ اپنی ذہانت اور فطانت کا ایک ڈنکا بجا سکیں، یا کوئی اور فساد و فتنہ پیدا کر سکیں۔ ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے تو وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیات متشابہ کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور اس کو توڑ موڑ کے کسی طریقے سے اس کے مفہوم کو قرآن کے ذریعے سے ثابت کر کے اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے، جیسے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ سارا معاملہ ایسے لوگ کرتے ہیں فتنہ اٹھانے کے لیے، اور واقعتاً اگر فتنہ نہ اٹھائیں، ہن ام الکتاب
والراسخون فی منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، یا تو فتنہ اٹھائیں گے ایسی چیزوں سے، یا تو وتأویلہ، یا تو تلاش کرنے کے لیے ان کی اصل حقیقت کیا ہے. یعنی سائنس، مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا علمی ذوق ایسا ہو، کسی شخص کا علمی ذوق ایسا ہو کہ وہ ان آیات کی گہرائی میں پہنچنا چاہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں جو آیات غیب ہیں ان کے بارے میں جو بتا دیا گیا ہے انہی پہ ہی اعتماد رکھنا چاہیے بس، چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننا تو پھر بھی ہے. تو ان کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو بھٹکنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا اصل اور حقیقی علم سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جن کے دلوں میں ایمان کھپا دیا جاتا ہے، گھلوا دیا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کے علم اتنے پختہ ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، یعنی یا تو آیات متشابہ ہو یا تو آیات محکم ہو، ہم ان پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ واعظ و نصیحت کسی اور کے کام نہیں آتی الا اولو الالباب، سوائے اولو الالباب کے. اس کو یعنی کل کا کل ہمارے اللہ کی طرف سے. جو بات صاف سمجھ آ گئی اس پر بھی عمل کریں گے، جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا انتظار کریں گے، سائنس کو دیکھیں گے، لیکن اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں الا اولو الالباب، جو کہ عقل مند ہیں اور بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی دانش مند ہیں، ہوش مند ہیں. اور انسان کی عقل کی سب سے بڑی لمیٹیشن کیا ہے؟ کہ وہ اپنی عقل کی حد کو جان لے. انسان اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو جان لے تو اصل عقل مند وہی ہوتا ہے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے، اس کی کیا حد ہے. اگر وہ یہ نہ جان سکے تو اولو الالباب نہیں ہے. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی اصل حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو یہ بات اصل ہے کہ انسان عقل کی لمیٹیشنز کو سمجھ لے، اس کی کچھ حد ہے، اس حد کے آگے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ منزل تک آپ صرف اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے. منزل تک آپ لوگوں کو آپ کا قلب لے کر جائے گا، آپ کا دل لے کر جائے گا، اور دل کے اندر ہوتا ہے ایمان. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شب معراج ہو کر آ گئے تو عقل نے تو نہیں پہنچایا نا ان کو، ظاہر بات ہے ایمان نے پہنچایا، دل والے ایمان نے پہنچایا. عقل سے تو یہ چیز ایک دم ماورا ہے، سما ماورا ہے کہ ایک شخص پورے کے پورے 7 آسمانوں کو ایک دم چیرتا ہوا نکل جائے عرش تک. یہ تو ظاہر بات ہے اللہ کی اذن تھی، اللہ کی منشا تھی، اور خود حضور اکرم تھا. تو ایمان آپ لوگ کو جو منزل ہے، منزل آپ لوگ کو ایمان پہنچائے گا، قلب لے کر جائے گا. لیکن بہرحال عقل سے ایک روشنی ملتی ہے، ایک حقیقت کی طرف آشنائی ملتی ہے. تو ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اور ایسے اولو الالباب کا قول کیا ہوتا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. وہ یہ دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ، ربنا کہ اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا کہ اے پروردگار ہمارے دلوں کو اب کج نہ کریو، الٹا مت کر دینا، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہم لوگ کو ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمارے پاس اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب اور بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے اللہ، جو کچھ ہے تیری طرف سے ہی ہے، اور ہمیں جو بھی ملے گا وہ تیری ہی بارگاہی سے ملے گا. انت الغنی ونحن الفقراء کہ بے شک تو غنی ہے اور ہم سارے کے سارے تیرے فقیر ہیں. تو ربنا لا تزغ قلوبنا کہ اے رب ہمارے دلوں میں اب کیج نہ ڈالیو، کجی یا کوئی تیڑ یا کوئی دوسری پگڈنڈیوں کی طرف، جبکہ ہمارے آگے یہ ایمان کی واضح نشانی کھل گئی ہے، بعد اذ ہدیتنا جس کے بعد کہ ہمارے پاس یہ ہدایت والا راستہ آ گیا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمارے پاس اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب اور بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. یہی وہ آیات ہیں جو کہ ہم لوگ ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ دا اوپننگ چیپٹر، کہ ایک سلیم الفطرت انسان اور ایک شریف العقل اور شریف النفس انسان بغیر نبی کی آواز کے ذریعے کچھ ایسے علوم تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ اس کو ڈائریکٹلی لے جاتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہاں رہنا نہیں ہے، کوئی اور مالک ہے جو کہ روزے مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، میری عقل سب سے بڑی مالک نہیں ہے، تو وہ کہتا یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین اور مالک ہے یوم دین کا، جزا اور سزا کے دن کا.
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک سلیم الفطرت انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے مالک یوم الدین تک، لیکن اس کے آگے پھر وہ راستہ تلاش کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہمارے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ سیدھے راستے کی طرف گامزن فرما۔ تو یہی ہے وہ سیدھا راستہ، از ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آخری آیت ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے، بے شک تو سب کو جمع کرے گا، تمام انسانوں کو اس بڑے جمع ہونے والے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے ناتواں ہو، ہر کو یا اللہ تو روز محشر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا۔ ہمیں ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے کہ نہیں۔ تو یا اللہ جب تو ہمیں اس روز اٹھا تو ہم لوگوں کا خاتمہ ایک تو اول بالایمان فرما، اور روز محشر کی بھی سختیوں سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یہاں الحمدللہ ہمارا پورا ایک رکوع پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ دوسرے رکوع کی طرف بڑھیں گے، اور ابھی وقت فلسفہ دین چلے گا دوسرے رکوع میں۔ تو یہاں اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔